یہ ہرگز محبت نہیں چاہتی. سامعین کرام، تو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت نہیں کی ہے، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کی جائے، لیکن 10 محرم آئے اس دن ڈھول تاشے بجا کر اس طریقے سے محبت کی جائے، اس دن ہجڑا ملیدہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس طریقے سے محبت کی جائے، اس چیز کی شریعت قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے باپ دادا یا پھر کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے اور اس کی اڑوس پڑوس والے یا ہمارے اور آپ کے اڑوس پڑوس والے اسی دن اچھا خاصا پکوان بنائیں اور پکوان بنانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں، ہمیں اور آپ کو اچھا لگے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور اپنے ضمیر سے پوچھئے ہمیں اور آپ کو اچھا لگے گا؟ ہرگز اچھا نہیں لگے گا. ہمارے اور آپ کے رشتہ دار اگر ہمارے باپ کا جنازہ آج اٹھے، اگر کوئی پڑوسی اس دن ڈی جے بجانا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، کیا ہمیں اور آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل ہم اس سے نفرت کریں گے، کہیں گے کہ فلانا ہمارے باپ کی وفات سے خوش ہو رہا ہے، میں اس سے زندگی برباد نہیں کروں گا. ہمارے اور آپ کے دل کی آواز یہی ہوگی. اگر ہمارا اور آپ کا کوئی اپنا انتقال کر جائے، اگر کوئی شخص اس دن اچھے اچھے پکوان بنا کر پڑوسیوں میں تقسیم کرے اور کہے کہ ہم غم منا رہے ہیں، کیا ہم اس کو غم ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ غم منا رہا ہے، ہمارا یہ ضمیر کہے گا کہ یہ خوشی منا رہا ہے. ہمارے باپ ہمارے رشتہ دار کے مرنے کی وجہ سے یہ دشمن ہے، یہ خوشی منا رہا ہے. تو حضرت حسین جب شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کی شہادت پر پکوان بنانا، ڈی جے بجانا، اسی طریقے سے تعزیہ بنا کر طرح طرح کے رسم و رواج کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر انسان کہے کہ حضرت حسین کے بارے میں ہم ماتم منا رہے ہیں، تو کیا اہل ایمان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ماتم منا رہا ہے؟ ہم بھی اور آپ بھی یہ کہیں گے یہ ماتم نہیں بلکہ حضرت حسین کی شہادت پر خوشی منا رہا ہے. حضرت حسین سے اس کو محبت نہیں بلکہ نفرت. ہر مسلمان تو اپنے پڑھائی تنا یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن حضرت حسین کی وفات پر کوئی ڈھول تاشے بجائے تو وہ محبت کر رہا ہے. یہ ہم نے اور آپ نے کس کتاب سے اٹھایا؟ کس عالم کا فتویٰ ہے؟ قرآن و حدیث کے اس آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ کسی کی شہادت پر اس قدر محبت کی جاتی ہے. جب موجود نہیں ہے تو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج ہی اس چیز کو ترک کر دیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے. اگر آپ نے یہ ماتم جاری رکھا اور آپ کے اولاد بھی یہ کرتے رہے، اگر آپ مر گئے تو میں نے کہا نا پچھلے جمعہ کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک انسان کو ماتم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن خارش کی بیماری کے اندر ملوث کر دے گا اور اس شخص کے جسم کے اوپر تعلق کی تمیز ہوگی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جو شخص ماتم کر رہا ہے اور اپنے اولادوں کو بھی کر رہا ہے کہ تم ماتم کرنا، اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہنا، جو شخص یہ کر رہا ہے اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرامی ہے، وہ فرماتے ہیں المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ اس مردہ کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اگر گھر والے اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے ماتم کریں، نوحہ کریں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو شخص یہ جانتا ہے کہ ماتم کرنا گناہ کا کام ہے لیکن اپنے اولادوں کو روک کر نہیں گیا، اپنے اولادوں کو بتایا نہیں کہ ماتم مت کرنا اور کہا کہ ماتم کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے، باپ دادا سے چلتے رہے، چلنے دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے جو لوگ ماتم کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہم آپ ماتم کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ ماتم کرو. تو بتائیے مرنے کے بعد گناہ جاریہ ہم اور آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاں، اس کا گناہ مرنے کے بعد ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ چیزیں یہ کھلا غلط ہے. لیکن دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کچھ کمی آئے گی، لیکن مجھے کوئی کمی نہیں دکھ رہی. ہر سال نیا فتنہ. میں نے تو کتنی جگہوں پر ایسا تعزیہ دیکھا کہ جو مورتی رکھی جاتی ہے، بت رکھے جاتے ہیں، عورت کی شکل بنا کر اس کو ساڑی پہنا دیا گیا ہے، اس پر پھول مالے ڈالے جا رہے ہیں، اس پر چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے اور اس پر طواف کیا جا رہا ہے اور منتیں مانگی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہماری منتیں پوری ہوں. یہ چیزیں دن بدن خرافات
اور اچھا ہے، اس میں یہ چیز ایڈ کر دو، اور ایک انسان ایڈ کرتے جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک انسان شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اور بتائیے کہ نظروں میں نیاز وہاں مانگنا، ان پر چڑھاوا چڑھانا، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ سارے علماء مانتے ہیں، ہر طبقہ کے علماء مانتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھانا یہ شرک ہے۔ آپ بتائیے کون ایسا تعزیہ ہے جس کے اوپر چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا؟ ہر تعزیے پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور لوگ مانتے ہیں کہ ہم نظر مانگے ہیں، امام صاحب یہ فلاں صاحب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ کریں گے۔ یہ شرک کیا جا رہا ہے اور لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ بتائیے ابھی کے دور میں جب ڈی جے گزرتا ہے ایک ہارمونیا کی آواز بڑی مشہور ہے، ہر ڈی جے پر بج رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے، جب کسی بانسری کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے اندر بھر لیا کرتے کہ کہیں بانسری کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک نہ آ جائے۔ لیکن مسلمان آج ثواب سمجھ کر بانسری کی آواز، ہارمونیا کی آواز، ڈی جے کی آواز کو سن رہے اور اس کو ثواب کی نیت سے بجایا جا رہا ہے۔ ایسا رہتا کہ بھائی ایسے ہی بجایا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجائیں گے اس سے ہمیں نیکی ملے گی۔ دیکھ رہے ہیں شیطان ہمارے اور آپ کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ گناہ